الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وقال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بزرگان محترم معزز بھائیوں بزرگوں عزیز نوجوانوں یہ دنیا کی عادت رہی ہے کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آل و اولاد سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے اگر اس کی محبت صرف ایک شخص کے ساتھ محدود ہو گئی ہو اس کے متعلقین سے محبت نہ ہو وہ محبت نہیں کہلوائے گا بلکہ اس کو کوئی اور نام دیا جائے گا یا تو آپ اس کو چاپلوسی کہہ لیجئے یا خود غرضی کہہ لیجئے کیونکہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نرمی کے دولت سے مالا مال کرتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ایک بچہ تھا جسے آپ بوسہ دے رہے تھے۔ جو شخص پاس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی بوسہ دیتے ہیں؟ حالانکہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک انہیں بوسہ نہیں دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو دل سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے دل کو نرم کیا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو ڈالا ہے، وہی دوسروں پر بھی شفقت کر سکتا ہے۔ الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لہذا بزرگان محترم، بچوں کے سلسلے میں جو سلسلے وار بات چلتی آ رہی ہے کہ بچوں کے 5 حقوق ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ بہترین ماں کا انتخاب کریں کہ وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزودوا الولود الودود، اے لوگوں تم ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، بہت زیادہ جننے والی ہو۔ اب یہاں پر لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جننے والے کی پہچان کیسا کریں گے، وہ تو ابھی کنواری ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ آپ اس کے خاندان میں دیکھو، اس کے پھوپھو کو دیکھو، اس کے خالہ کو دیکھو کہ اس کے خالہ کے کتنے بچے ہیں، ان کے پھوپھو کے کتنے بچے ہیں۔ اگر ان کے خاندانوں میں کثیر الولد ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اسے بھی انشاءاللہ زیادہ بچے ہوں گے۔ بزرگان محترم، یہ کہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو بچے نہ دینا، اس پر وہ صبر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صبر کا ضرور بدلہ دیں گے۔ دوسرا وہ طریقہ جو آج کل رائج ہے، لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ 5-6 سال یہ مصیبت عشق کو 5-6 سال ہم بغیر بچے کے رہیں گے، اس کے بعد ہم پلان کریں گے۔ یہاں پر ان کی پلاننگ سے زیادہ اللہ تعالیٰ وہاں پلان کرنے والا ہے۔ بزرگان محترم، شادی جو ہوتی ہے اس کی اصل مقصد ہی تولد و تناسل ہے کہ میری اولاد ہو، میری نسل آگے بڑھے۔ یہاں پر یہ صرف جس طرح گائے خریدا جا رہا، کوئی گائے خرید رہا ہے گوبر کے لیے، گوبر تو اسے ملے گا ہی، لیکن اصل مقصود دودھ ہے۔ اگر کوئی گائے دودھ نہیں لیتی، دودھ دیتی نہیں ہے تو اسے گائے نہیں ہے بلکہ اسے نہ رکھنا ہی اچھا ہے۔ تو اس طرح بزرگان محترم، بچوں کے ذریعے کوئی بغیر بچے کے نہ وہ والد بن سکتا ہے، نہ یہ عورت والدہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا جو حقوق دیا ہے، جو درجہ دیا ہے، وہ بچوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ کسی کو جنے گا، اگر یہ کسی کو جنے گی، تب جا کر وہ اسے ماں اور باپ کا درجہ ملتا ہے، اگر نہیں تو وہ مرتے دم تک بیوی اور شوہر اور بیوی، میاں بیوی کہلائیں گے، کبھی ماں باپ نہیں کہلائیں گے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بچیاں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا اللہ تعالیٰ جسے چاہے دونوں دیتا ہے، اس کے پاس لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بناتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بانجھ بنا دیا، انہی لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں بتایا، جن کا کوئی باپ نہیں ہے، آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس بچے کی کفالت لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم ھکذا، میں اور یتیم کی جو
لسان حال کرنے والا ہے، میں اور وہ شخص جو یتیم کا خیال کرنے والا ہے، یتیم کی پرورش کرنے والا ہے، جنت میں اتنا زیادہ قریب ہوں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو۔ بزرگان محترم، ایسے احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم کر دیا، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو فیصلہ کر دیا اسے دل و جان سے تسلیم کرے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اسی بات کو مانے، اسی میں اس کے لیے خیر بھی ہے، اسی میں اس کے لیے نجات بھی ہے، اسی میں اس کے لیے قربت بھی ہے۔ لہذا اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عجیب غریب سرمایہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جیسے سورہ کہف میں 3 عجیب و غریب واقعات ہیں۔ نمبر 1 کشتی کا واقعہ، اما السفینہ کہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جاتے ہیں، جاتے جاتے کسی جگہ جانا ہوتا ہے، کشتی میں بیٹھتے ہیں۔ کشتی میں بیٹھنے کے بعد تو حضرت خضر کیا کرتے ہیں، اس کشتی کے جو تختیاں ہوتے ہیں نیچے کے تختیوں کو اکھاڑنے لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا ہے، ایک ہے تکوینی علم، ایک ہے شریعت کا علم۔ شریعت کا علم کیا کہتا ہے، جو بھی کوئی برائی کر رہا ہے اسے اگر آپ اس کا ہاتھ پکڑنے کی طاقت ہو اس کو ہاتھ کے ذریعے روکیں، اگر زبان کے ذریعے آپ روک سکتے ہو آپ زبان کے ذریعے روکیں، اگر دل سے برا سمجھ سکتے ہو آپ دل سے برا سمجھیں۔ یہ اضعف الایمان، ایمان کے درجوں میں سب سے کم ترین درجہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم اس درجے سے بھی گر چکے ہیں۔ پورا کا پورا محلہ بے نمازی، نماز چھوڑنے کا شکار ہے، کبھی کسی کا دل دکھتا نہیں، کسی کے دل میں درد نہیں ہوتا، ارے ہاں میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، آپ پر تو حق تھا کہ آپ اسے پیار محبت سے ہاتھ پکڑ کے لاتے، اگر نہیں تو آپ محبت کی 2 باتیں کہہ کر آپ اسے سمجھاتے، نماز کی اہمیت سمجھاتے، اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم آپ دل کے ذریعے آپ اس کے بارے میں فکر کرتے، اس کے لیے دعا کرتے۔ یہ بھی نہیں، بزرگان محترم، جس طرح آج ہم شیخ اپنا دیکھ کا جو تیور ہے اسے اپنا کر ہم جا رہے ہیں، کون کانت بھی بھاڑ میں جان دے، ہم نہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے، خیر خواہی کا نام ہی دین ہے۔ اگر کسی کے اندر خیر خواہی نہیں ہے سمجھو کہ اور دیندار بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے ایک خوبصورت سا بچہ جو دکھنے کے اعتبار سے بہت زیادہ حسن و جمال کا پیکر تھا، بہت ہی زیادہ حسین تھا، حضرت خضر نے اس کا سر پکڑا اور ایک دیوار میں مارا اور وہ بچہ وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ گران گزری بات کہ یہ تو بچہ معصوم ہے، اس بچے کی غلطی کیا ہے، اس بچے نے تو کیا غلطی کی ہے، آپ نے اسے ایسی سخت سزا دی ہے، نہ تو اس بچے پر یہ بچہ نہ شریعت کا مکلف ہے کہ اس کے ذریعے آپ اس کے ساتھ کرتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں، جو میں اس سے پہلے بھی آیت پڑھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں بعض بچے تمہارے لیے دشمن ہیں۔ دشمن کس طور سے؟ وہ تمہیں دین پر چلنے نہیں دیتے، تمہیں شریعت پر چلنے نہیں دیتے، سچائی اختیار کرنے نہیں دیتے، حق والوں کو حق ادا کرنے نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ باطل میں وہ آپ پر باطل کی جانب جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگ، اے ایمان والوں،
ایسے لوگوں کے فتنے میں نہ آنا، ایسے لوگوں کے شکنجے میں نہ آنا۔ ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تم نہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنایا، تم ننگے تھے اللہ نے پہنایا، نہتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سارے دولت دی ہے تھے، اللہ نے تمہیں علم دیا، ہر طرح کی جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لہٰذا ایسے جو دشمن ہیں تمہارے دین کے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ترجیح دو۔ فاحذروہم، اللہ نے کہا ایسوں سے بچو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، یہ جو بچہ ہے جسے مارا گیا اس کے والدین نیکوکار تھے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ہمیں اس بات کا ڈر محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ ان دونوں کو ضلالت میں، گمراہی میں نہ ڈال دے، بچے کی محبت ان پر ایسا زیادہ غالب آئے یہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے، ہر فیصلہ جو اللہ کرتا ہے وہ ہمارے حق میں خیر ہوتا ہے۔ شیطان کا کام ہے اللہ سے نا امید کرنا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو تمہارے ساتھ ایسا کر دیا، تمہارے ساتھ ایسا کر دیا، تمہارے ساتھ ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، تو اگر کیسا کیا کے مقابلے میں آپ تولو گے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر جو آزمائش لایا ہے، جو کچھ ایسی آزمائش نے اللہ نے دی ہے جس کا ہم تحمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی تکلیف نہیں دیتا ہے جسے وہ سہ نہ سکے۔ جو آدمی جتنی تکلیف سہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا جو بچے کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اسے اچھا نام رکھیں۔ آج نام کے پیچھے لوگ ایسا پڑے ہوئے ہیں کہ اس نام کے پیچھے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار۔ بچی کو پڑھا رہے ہیں، کئی کو پڑھا رہے ہیں، بچی کے بازو MA MLA BSc اس کا کیا ہے ٹائٹل ہونا، صرف نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ بچی کو تو آپ کو کام کو نہیں بھیجنا ہے، جب آپ کو کام کو روانہ کرنا نہیں ہے اسے بہترین ماں بننے کی جو خاصیتیں ہیں، جو اس کے اندر خصوصیات ہیں، اس کو آپ اپنے بچی کے اندر کیا ہے ڈالیے جس سے وہ بہترین اخلاق سیکھ سکے۔ جس طرح ازواج مطہرات تھی، جس طرح صحابیات تھی، جس طرح حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ تھی، اس طرح اچھے خاتون جو تھی، اس طرح کے خوبیاں ہمارے بچیوں کے اندر ہم ڈالیں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالی ہمارے بچیوں کے گھر کو جنت بنا دے گا۔ میں آپ کے سامنے 2-3 واقعات بیان کرتا ہوں کہ بچیوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا لڑکے کی تربیت کرنے کا طریقہ الگ ہے، لڑکیوں کے تربیت کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ جہاں پر لڑکے کو آپ سچائی کی تعلیم دیں گے، چونکہ لڑکے اکثر باہر رہتے ہیں، باہر گھومتے رہتے ہیں، اگر ان کے اندر سچائی نہیں ہے، جھوٹ انہیں گمراہ کر سکتا ہے، جھوٹ انہیں چور سکتا ہے، جھوٹ انہیں ڈاکو بنا سکتا ہے، جھوٹ انہیں سودخور بنا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے پوچھا بیٹا یہ گاڑی کہاں سے آئی، کون کی دوست دے ڈالیا سمجھے، حالانکہ چرا کو لایا۔ اس طرح بزرگان محترم لڑکوں کی تربیت الگ ہے، لڑکیوں کی تربیت الگ ہے۔ لڑکیوں کے لیے کیا لانا ہے؟ علماء نے لکھا سب سے پہلی چیز اس کے اندر حیا کو لانا ہے۔ حیا کو لانے کے لیے کیا کرنا؟ بچپن ہی سے اسے مکمل لباس پہنانا۔ ابھی چھوٹی بچی نا سر میں اوڑھنے کی ضرورت نہیں، ابھی چھوٹی بچی نا لڑکوں کے ساتھ آپ ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کے گھومتے رہیں گے، اس کے اندر کے جو حس ہے، اس کے اندر کی جو حیا ہے وہ جاتی رہے گی یہاں تک کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب اس سے کہو گے اے بیٹی اب آپ بالغ ہو چکی ہیں، آپ بڑی ہو چکی ہیں، پردہ کرنا آپ پر ضروری ہے، وہ کہے گی میں پردہ گردہ نہیں کرتی، چونکہ حس اس کی ختم ہو چکی ہے۔
لہذا بزرگان محترم حیا بہت اہم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتك الحیا فاصنع ما شئت. اے لوگوں جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ شریعت حیا والوں کے لیے ہے. شریعت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ شرماتے ہوں, مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. استحیوا من اللہ تعالی حق الحیا, اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. لہذا لڑکیوں کے لیے سب سے اہم اصول یہ ہے کہ اسے باحیا بنا جائے, بچپن ہی سے سر میں اوڑھنی ہو, بچپن ہی سے اس کا مکمل لباس ہو. کبھی آدھی آستین اس طرح پہنا ہو, کبھی اس نے کسی کو اپنا گھٹنا نہ دکھایا ہو, چاہے آپ کو اس کے لیے عجیب و غریب قربانیاں دینی پڑی, آپ جو ہے اسے کرنا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے رات میں دفنانا. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کسی اجنبی کی نظر میرے جنازے پر پڑے اور اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دختر تھی, جو پاکیزہ بیٹی تھی, وہ موٹی ہے یا دبلی ہے, لمبی ہے یا پستہ قد ہے. میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے شکل کے بارے میں بھی کسی کو معلوم ہو. دیکھیے بزرگان محترم, انتقال ہونے سے پہلے کتنی زیادہ احتیاط ہے. اور آگے بتاؤ کہ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کے سامنے کبھی حضرت فاطمہ نے اپنے بال کو بھی نہیں دکھایا. اتنی زیادہ احتیاط. تب جا کر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے, صحابہ سے پوچھا بھائی بتاؤ عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے کہا سب سے زیادہ نماز پڑھنے والی, کسی نے کہا بہت زیادہ ذکر کرنے والی, کسی نے کہا سب سے زیادہ خدمت کرنے والی. الگ طرح کے جوابات آ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گئے, حضرت فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ بتاؤ عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ بزرگان محترم غور سے سنیں کہ خاتون جنت نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر مرد نے اس کو نہ دیکھا ہو. اس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا اور کسی غیر مرد نے اس کو نہیں دیکھا. عورتوں میں سب سے بہترین عورت یہ ہے. آج ماشاءاللہ بیانات تو ہو رہے ہیں, بیانات میں ہماری خواتین ویڈیوز میں غیر مرد کو دیکھ رہے ہیں, حالانکہ یہ صحیح نہیں. اگر ان کو سننا ہی ہے اسے جو ہے آپ جو ہے اسے پلٹا دیں اور صرف آواز سنیں, چونکہ شر کے ذریعے کسی خیر کا کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتا, خیر ہی کے ذریعے خیر وجود میں آ سکتا ہے. جہاں اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ نظروں کو نیچی کریں. یہاں غیر مرد سامنے کھڑا ہوا ہے, سامنے بیٹھ کے بول رہا ہے, اب عورتوں کو چاہیے کہ وہ نظریں جھکائیں. جب قرات کا مسئلہ ایسا ہے, امام حرم قرات پڑھ رہے ہیں, عورتیں دیکھ رہی ہیں, اس کی اجازت نہیں. کوئی مقرر تقریر کر رہے ہیں, عورتیں دیکھ رہی ہیں, اس کی اجازت نہیں. جب کس کی اجازت نہیں تو پکچر اور جو دیگر جو سیریلز ہیں اس میں بزرگان محترم بدرجہ اولا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب جب ہم دکھاتے رہیں گے ان کے اندر کی جو حیا ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب حیا ختم ہو جائے گی وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے سے بھی وہ شرمائے گی نہیں. دوسرا ان کو خدمت گزار بنائیے. وہ گھر, چونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً لڑکیوں کے اندر وہ ماں باپ کی خدمت میں ساتھ دینے والی بناتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, نہیں بیٹا کیا بھی کرو نو کو. اس طرح ہٹاتے جب بچی کی شادی ہوئی اور کہتی ہے کہ امی میں آج پلیٹاں دھوئی, تو فوراً والدہ محترمہ منہ کھولنا شروع کر دیتی ہیں. کیا تو کام والی, کیا تجھے یہ کرنی, اس کے لیے شادی کرے سو.
حالانکہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی ہیں. ابا جان پانی سینچتے سینچتے ہاتھ میں گٹے پڑ چکے ہیں. پانی اٹھاتے اٹھاتے سینہ زخمی ہو چکا ہے. جھاڑو دیتے دیتے گھر کے کام کرتے کرتے کپڑے میلے کو ہو چکے ہیں. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے فاطمہ لے لو 4 غلام تمہارے ہیں 3 باندیاں تمہارے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لو. یہ غلام سے خادم سے تمہارے ہر طرح کے جو کاموں سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، لیکن ہماری تعلیم کیا ہے؟ تو نوکرانی کیا، تو کام والی کیا، تجھے وہ بنا ڈالے، تجھے یہ بنا ڈالے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عبادت دیا ہے، عورتوں کے لیے خدمت کو دی ہے. اللہ تعالیٰ خدمت کے ذریعے عورتوں کو اس درجے کو پہنچاتا ہے، مرد عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا. بزرگان محترم تھوڑا سمجھیں، آج اسی وجہ سے کئی گھر بے گھر ہو چکے ہیں، کئی شادیاں ٹوٹ چکی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ کام کر رہی ہے، کپڑا دھو رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر اس طرح کے عادتیں، اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے. ایک ہی وقت میں وہ گائے کا کام بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں کپڑا بھی دھو سکتے ہیں، یہ بھی ایک ہی وقت میں وہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں وہ کھانا بھی بنا سکتی ہیں، گھر کی صفائی بھی کر سکتی ہیں. یہ کام مرد کی بس کی بات نہیں. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں بتایا بزرگان محترم، اس طریقے سے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں گے، وہ کامیاب زندگی ضرور گزاریں گے. اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کو گھر کی رانی بنایا ہے. وہ ان کے اندر کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی لیے ان کو گھر والی کہا جاتا ہے. گھر والی یعنی گھر کی وہ رانی ہے، گھر کی وہ ملکہ ہے، وہ کام والی نہیں ہے. کام والی کا اگر وہ کام والی خود کو گرا دے تو کون اٹھائے گا؟ لہٰذا آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو دینی علوم سے آراستہ پیراستہ کریں. اگر ہمارے اولاد میں آپ حفاظ چاہتے ہیں، محدثین چاہتے ہیں، اپنے بچیوں کو حافظہ بنائیں، محدثہ بنائیں، حضرت عائشہ کی طرح بنائیں. ایک بچہ ایک مدرسے میں گیا اور حضرت نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ. بچہ پڑھ رہا ہے 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 12 پارے تک پڑھتا وہ جا کے رکا. تو اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سک رہا ہے. جب پوچھا گیا آپ تو اسے یہاں بلا کر لائے تھے الف با تا سا پڑھانے کے لیے، لیکن یہ بچہ دیکھیے 12 پارے تک پڑھتا چلا گیا. تو جب معلوم ہوا کہ ان کی جو والدہ تھی 12 پارے کی حافظہ تھی، مسلسل پڑھتے رہنے کی وجہ سے بچہ پیٹ کے اندر ہی سے اس کا علم جو ہے منتقل ہو گیا. آج ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے گانا سنا رہے ہیں، گالیاں سنا رہے ہیں، بتائیے وہ کیا ہوگا؟ اس لیے الحمدللہ ہمارے مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے محلے کے اسے ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بازو گلی کے آخری گھر جو کارنر میں ڈیڈ اینڈ میں ہے، فرسٹ فلور میں مستورات کے لیے ایک مدرسہ کھولا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اپنے خواتین کی ترتیب بنائیں، وہ ضرور آ کر علمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم جو نورانی علم ہے اس سے آراستہ ہوں گی. بزرگان محترم ہمارا گھر جنت نما ہو جائے گا، حق والوں کو حق ملے گا، نہ حق تلفیوں جو ہم سے ہوتے آ رہے ہیں اسے کیا ہے روک تھام ہوگی. اس لیے آپ تمام سے معتبر درخواست ہے جن عورتوں کی جو ٹائمنگز ہیں ہمارے پاس ہے، ہمارے ذمہ داروں کے پاس، وہ انشاءاللہ پہنچائیں. اس ترتیب سے ہم ضرور ان کے لیے کلاسز ارینج کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امانت دی ہے اسے مرتے دم تک آخر دم تک دوسروں کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بچوں کے لیے
بھی مدرسہ الحمدللہ جاری ہے، جو الحمدللہ بہت سارے بچے ابھی بھی داخلہ لینا باقی ہے، آپ ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ ضرور اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں داخل کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی علوم نبوی سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے۔ جاتے ہوئے مسجد کے لیے خوب تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالی آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، آپ کے نسلوں میں حفاظ اور علماء پیدا فرمائے، ہر طرح کے رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالی ہر طرح کے خیر کو وجود میں لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔